ایک اور دلچسپ ویلاگ کے ساتھ میں ہوں احسان احمد۔ ناظرین، گرمیاں آ چکی ہیں، سورج آگ برسا رہا ہے، زمین تپ رہی ہے۔ ایسے میں اگر راحت کا کچھ سامان ہے تو وہ ہے آم کا پھل، جو منڈیوں سے بازاروں میں دھڑا دھڑ آ رہا ہے اور گھروں میں تھیلے بھر بھر کے لے جایا جا رہا ہے۔ پھل فروٹ کی دکانوں پر آم کے آنے کے بعد باقی تمام پھل خود ہی بیک فٹ پر چلے جاتے ہیں۔ کم ہی لوگ ہوں گے جو آم کی موجودگی میں مجبوری کے علاوہ کسی دوسرے پھل کو لفٹ کرائیں۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں آموں کی 1500 سے زائد اقسام ہیں، جن میں 1000 قسمیں جنوبی ایشیا میں تیار ہوئی ہیں۔ آم غالباً وہ واحد پھل ہے جس سے کچی اور پکی حالت میں بے شمار ڈشز تیار کی جاتی ہیں، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں یہ چٹنی، اچار، مربے، مینگو شیک، آئس کریم، مٹھائی، آم کے پاپڑ، یہاں تک کہ سالن کے طور پر بھی روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ سالن سے آپ یقیناً چونکے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آم کا گودا نکالیں، اس میں ہلکا سا نمک، پیاز اور لال مرچ شامل کریں اور لیجئے آم کا سالن تیار ہے۔ ستم ظریفی ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا میں پھلوں کے بادشاہ کے نام سے معروف اس پھل آم کا دیسی زبان میں مطلب ہی آم ہوتا ہے۔ سنسکرت ادب میں یہ آمر کے نام سے مذکور ہے اور 4000 سال سے موجود ہے۔ بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ انگریزی میں لفظ مینگو دراصل تمل کے لفظ منگائی سے آیا۔ پرتگالیوں نے تمل سے لے کر اس لفظ کو منگا کر دیا، جہاں سے انگریزی کا لفظ مینگو بنا۔ صوفی شاعر امیر خسرو نے فارسی شاعری میں آم کی خوب تعریف کی ہے اور اسے فخر گلشن کہا ہے۔ آم تمام مغل بادشاہوں کا پسندیدہ پھل تھا۔ اس فصل کو فروغ دینے میں ان کی خاصی کوششیں شامل تھیں اور بھارت کی زیادہ تر تیار قلمی قسموں کا سہرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے عہد میں بھی لال قلعے میں آم کا ایک بڑا باغ تھا جس کا نام تھا حیات بخش۔ عظیم اردو شاعر غالب کی آم سے رغبت سے کون واقف نہیں۔ آم کے بارے میں مرزا غالب اور ان کے ایک دوست کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار غالب کے ایک دوست نے دیکھا کہ ایک گدھا آم کے ڈھیر تک گیا اور سونگ کر واپس آ گیا۔ دوست نے کہا، دیکھا گدھے بھی آم نہیں کھاتے؟ تو غالب کا جواب تھا، جی گدھے ہیں جو آم نہیں کھاتے۔ آموں کی کھلائی کے سلسلے میں مرزا غالب خوشخور تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا کہ آم ہوں اور بہت ہوں۔ علامہ محمد اقبال کو بھی اس پھل سے خاص رغبت تھی۔ ایک بار طبیعت ناساز ہوئی تو حکیم صاحب نے انہیں ہدایت کی کہ آموں سے پرہیز کیجیے۔ اقبال نے کہا کہ آم نہ کھا کر مرنے سے آم کھا کر مر جانا کہیں بہتر ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حکیم صاحب بولے کہ اچھا، آپ ایک دن میں ایک آم کھا سکتے ہیں۔ تب علامہ اقبال نے ملازم کو ہدایت کی کہ بازار میں گھومو پھرو اور دیکھو، جو آم سب سے بڑا نظر آئے روزانہ وہی خرید کر لایا کرو۔ ایک دوست کے نام اپنے خط میں علامہ اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آموں کی کشش علم سے کم نہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں صرف آم ہی ایک ایسی شے ہے جس سے مجھے محبت ہے۔ اکبر الہ آبادی نے مجھے لنگڑا آم بھیجا تھا، میں نے پارسل کی رسید اس طرح سے لکھی، اثر یہ تیرے اعجاز مسیحائی کا ہے اکبر، الہ آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک آیا۔ لنگڑا آم صرف اپنے نام ہی میں نقص رکھتا ہے، ورنہ ساغر خیامی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ آم تیری یہ خوش نصیبی ہے ورنہ لنگڑوں پہ کون مرتا ہے۔ خود اکبر الہ آبادی کو بھی آموں سے بڑا عشق تھا۔ اپنے بے تکلف دوست منشی نثار حسین کو لکھتے ہیں کہ نامہ نہ کوئی یار کا پیغام بھیجیے، اس فصل میں جو بھیجیے بس آم بھیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد دکن میں ایک مالی کی ہونہار بیٹی نے آم کے پودے میں گلاب کی قلم لگا دی تھی، اس سے آم میں گلاب کی مہک آنے لگی تھی۔ آم کے ساتھ اس طرح کے اور بھی کئی تجربات ہوئے جو زیادہ تر کامیاب ثابت ہوئے۔ معروف نقاد اور ادیب انتظار حسین ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ آم بھی عجب پھل ہے، پھلوں کے حساب سے کوئی ایسا نامور پھل بھی نہیں ہے، مگر جب بازار میں اس کی نمود ہوتی ہے تو باقی سب پھل پھیکے پڑ جاتے ہیں، پھر بس یار آموں ہی کا کلمہ پڑھتے اور ہونٹ چاٹتے نظر آتے ہیں۔ ادب سے باہر نکلے تو سیاست کے میدان میں بھی آموں کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ ہمارے یہاں تو آموں کا سیاست سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ پاکستان ہی دنیا بھر میں مینگو ڈپلومیسی کا بانی اور موجد کہا جاتا ہے۔ سیاست میں آم بطور تحفہ دینے کی روایت مرحوم نواب زادہ نصر اللہ خان کی شروع کی ہوئی ہے۔ آپ اپنے جاننے والے صحافیوں کو ہر سال گرمیوں میں آم کی پیٹی بطور تحفہ بھجوایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک بار جاپان نے پاکستانی آم کی درآمد پر پابندی عائد کی تو صدر زرداری نے جاپانی وزیر اور جاپان کے شہنشاہ کو بھی آموں کا تحفہ بھیجا، جس کے بعد جاپان نے عارضی طور پر پاکستانی آم پر سے پابندی ہٹا لی تھی۔ جولائی سن 2010 میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو یہاں بھی انہیں آم پیش کیے گئے، جس کے بعد وہ بھی پاکستان کے خوش ذائقہ آم کی معترف ہو گئیں۔ اپنے ایجنڈے سے ہٹ کر انہوں نے پاکستانی آموں کی امریکہ کی منڈیوں تک رسائی کے لیے ذاتی کاوشیں پیش کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کی اور اس حوالے سے عملی کام بھی کیا، جس کے بعد پاکستانی پھلوں کی امریکہ اور یورپ برآمدگی میں بہت آسانی ہوئی۔ بھارتی ریاست بہار کے بعض علاقوں میں کئی دہائیوں سے ایک دلچسپ روایت چلی آ رہی ہے، جس کے مطابق لڑکی پیدا ہونے پر اہل خانہ کو 10 آم کے درخت لگانے ہوتے ہیں۔
اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ اس سے بچی کی حفاظت اور اس کے مستقبل کے خدشات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آم کی ڈالی میں نئے پتے آنے لگتے ہیں تب لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ پڑوسیوں کو ولادت کی اطلاع دینے کے لیے دروازوں کو آم کے پتوں سے سجایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آم کھائیے اور خوب کھائیے۔ دنیا کے کئی ملکوں کے لوگ تازہ میٹھے آم کی حسرت ہی لیے رہ جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ ڈرموں اور بڑے بڑے برتنوں میں برف کے ڈلوں کے ساتھ بھگویا اور پیٹ کے بجائے گھڑی دیکھ کر کھایا جاتا ہے۔ آم کھاتے ہوئے یہ بھی ہرگز نہ سوچئے کہ اس کے گودے سے آپ کا حلیہ خراب ہو سکتا ہے۔ بقول مشتاق احمد یوسفی، آم کھانے کے لیے 2 چیزیں ہونی چاہیے، آم اور غسل خانہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ایسی مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔